الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان كالجراد مسوة فإذا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے حوالے سے ہم سورۃ النجم کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج کا مطالعہ شروع ہوگا انشاءاللہ سورۃ النجم آیت نمبر 26 سے۔ آئیے مطالعہ شروع کریں۔ ارشاد باری تعالی ہے وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی شفاعت کچھ نفع نہیں دیتی، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضا، سوائے اس کے بعد کہ اللہ تعالی جس کے لیے چاہے اجازت دے اور اللہ اس کے لیے پسند بھی کرے۔ شفاعت ہوگی مگر اللہ کے اذن سے اور اس کے لیے جس کے لیے اللہ پسند کرے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ یقیناً فرشتوں کے نام عورتوں جیسے رکھتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، ان کے شرک کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وما لهم به من علم، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں۔ ان یتبعون الا الظن، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور ظن گمان حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ دینے والا نہیں۔ قرآن چاہتا ہے کہ تمہارے نظریات اور عقائد اور اعمال صحیح علمی دلیل کی بنیاد پر ہوں، گمان حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا، پس جس نے ہماری یاد سے رخ پھیر لیا آپ اس سے اعراض کیجئے، اس کے حال پر اسے چھوڑ دیں۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا، دنیا پرست ہو گئے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ہے ان کی علم کی رسائی کی حد کہ بس دنیا میں ہی ڈوبے رہے۔ ہم لوگ بھی دیکھیں، آخرت کو ہم صرف جانتے ہیں یا مانتے بھی ہیں۔ جاننا ایک شے ہے، ماننا دوسری شے ہے۔ انسان جس شے کو مانتا ہے اس کا عمل اس کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کو ماننے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ہے ان کے علم کے رسائی کی حد کہ دنیا ہی میں ڈوبے رہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اسے کہ جو صحیح راستے سے ہٹ گیا، گمراہ ہو گیا۔ وهو اعلم بمن اهتدى، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جس نے ہدایت کی روش اختیار کی۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ جن لوگوں نے برائیاں کی اللہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، اور جنہوں نے عمدہ اعمال کیے اللہ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یہ عمدہ عمل کرنے والے کون ہیں؟ ارشاد ہوا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے رہتے ہیں سوائے کچھ چھوٹے چھوٹے گناہوں یا خطاؤں کے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ تو اللہ نیکیوں سے معاف فرما دیتا ہے، ہمیں چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، مگر کبیرہ گناہوں کے متعلق، بڑے گناہوں کے متعلق ہمیں زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے، سود خوری ہو یا مال حرام کی کوئی شکل، شرک ہو یا کفر، والدین کی نافرمانی ہو یا چوری کرنا، زنا کرنا، یتیموں کا مال ہڑپ کرنا، جھوٹی گواہی دینا،
اس طرح کے بہت سارے اعمال کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں ملتی ہے کہ جن پر سزاؤں کا بیان ہے یا اللہ کے رسول کی طرف سے لعنت کا ذکر کیا گیا. ہمیں زیادہ حساس ہونا چاہیے کبیرہ گناہوں کے بارے میں. اور ایک بہت بڑا جرم اور گناہ کب ہوتا ہے؟ جب باطل کا نظام قائم ہو تو حق کی بالادستی نہیں ہوتی، بہت سے فرائض پر عمل مشکل ہوتا ہے، بہت سے حرام کاموں سے بچنا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ کے دین کا غلبہ کرنے کی جد و جہد کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے تاکہ بڑے بڑے حرام کاموں اور گناہوں سے بھی ہم بچ سکیں. یہاں فرمایا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، زنا سے بھی، اور زنا کی طرف لے جانے والے کام، ہم جنس پرستی کا زنا، اور اسی طرح نامحرم سے تنہائی میں ملاقات کا معاملہ چیٹنگ کے تھرو ہو، انٹرنیٹ کے تھرو ہو، ادروائز کیمپسز کے اندر، یونیورسٹیز، کالجز کے اندر جو آزاد ماحول ہے، اور اسی طرح کی وہ تمام دھندے، موسیقی، شراب نوشی، یہ تمام چیزیں گناہ کی طرف، زنا کی طرف لے جاتی ہیں. ان تمام بے حیائی کی باتوں سے بچنا چاہیے. جب بڑے بڑے گناہوں سے اور ہم بے حیائی کی باتوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے. هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ اللہ تمہیں خوب جانتا ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جبکہ تم اپنی ماؤں کے بطن میں ابھی بچے تھے تب بھی اللہ تمہیں جانتا تھا. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، بس اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کہو، پاکیزگی بیان نہ کرو اپنی. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ اسے خوب جانتا ہے جس نے تقوی کی روش اختیار کی. اگر نیکی کی توفیق مل گئی تو اللہ کا شکر ادا کرو، مگر اپنی عبادت پر تمہیں تکبر نہ آ جائے، اپنی پاکیزگیاں بیان نہ کرو. اللہ تمہارے تمام اعمال کو جانتا ہے. اللہ یقیناً اس کو بھی خوب جانتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے. اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور خلوص کے ساتھ اپنی بندگی اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. افرأیت الذی تولی، بس اے نبی کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے رخ پھیر لیا. وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، اور اس سے تھوڑا مال دیا اور پھر بند کر لیا. یہ مختلف لوگوں کا بیان ہو سکتا ہے. ایک رائے کہ ولید بن مغیرہ جو مشرکین کا ایک سردار تھا، اس کا ذکر ہے. حق کی گواہی اس کے دل نے دے دی، کچھ آگے بڑھا، مگر پھر مشرکوں نے اس کو سمجھایا تو یہ پیچھے ہٹ گیا اور حق سے دور ہو گیا. ارشاد ہوا وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، اس سے تھوڑا مال دیا پھر بند کر لیا. أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ پس وہ دیکھ رہا ہو. أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ، کیا اسے خبر نہیں دی گئی اس کی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، ان کی تعلیمات میں. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہے جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا. مثلا اللہ نے جب ان کے بیٹے کو ذبح کرنے کا مطالبہ کیا، سورہ صافات میں ذکر آتا ہے، تو انہوں نے وہ پورا کر ڈالا. ہاں اللہ نے حفاظت فرمائی اسماعیل علیہ السلام کی، اور ایک مینڈا جنت سے لایا گیا، اس کے اوپر چھری پھری. فرمایا اور وہ ابراہیم علیہ السلام کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا ان کے صحیفوں کی بات نہیں پہنچی. کیا ہے وہ صحیفوں کی بات؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جھوٹے معبودوں کی شفاعت کام نہیں آئے گی. یہ جھوٹے رویے اختیار نہ کرو کہ فلاں چھڑا لے گا، فلاں بچا لے گا. نہیں، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو تو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی ہو. یہ بات ہو رہی نیکی کے میدان کے حوالے سے، اخلاقی اعمال کے حوالے سے، آخرت کی تیاری کے اعتبار سے، کہ انسان کو تو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی. جیسے کہ آگے ارشاد ہوا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور ان قریب اس کی یہ سعی، یہ کوشش دیکھی جائے گی. کل قیامت میں پیشی ہوگی اور یہ زندگی کے اعمال پیش کیے جائیں گے. ثم يجزاه الجزاء الاوفى، پھر اسے پورا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا. وان الى ربك المنتهى، اور بے شک آپ کے رب کی طرف ہی انتہا یعنی لوٹنے کا معاملہ ہوگا. وانه اضحك وابكى، اور بے شک وہ اللہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے. مختلف کیفیات کا بیان آ رہا ہے، سب اللہ کی طرف سے تعریف کی جاتی ہیں. وانه امات واحيا، اور بے شک وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی عطا کرتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور وہ اللہ جس نے جوڑے پیدا کیے مرد اور عورت کے. مِن نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنَىٰ، ایک نطفے ایک قطرے سے
جبکہ وہ ٹپکایا گیا. مرد کی طرف سے جو قطرہ آتا ہے وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے ظاہری اعتبار سے کہ بچے کی پیدائش ہونی ہے یا بچی کی پیدائش ہونی ہے. من نطفۃ اذا تمنى، نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا گیا. وان علیہ نشأۃ الاخرى، اور اسی اللہ کے ذمے ہے دوبارہ کھڑا کر کے اٹھا دینا. جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا جبکہ تم کچھ نہ تھے، اس اللہ کے لیے دوبارہ تمہیں پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں. وَأَنَّهُ وَأَغْنَى وَأَقْنَى، اور بے شک اسی اللہ نے غنی بھی کیا اور اسی اللہ نے تنگ دست بھی کیا. یہ سب اختیارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. وَأَنَّهُ وَرَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور بے شک وہی شعراء کا رب ہے. یہ ایک ستارہ جس کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی. بتایا گیا کہ سارے ستاروں کا، زمین و آسمان کا، کل کائنات کا رب اللہ ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور بے شک اسی اللہ نے قدیم عاد کو ہلاک کیا. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو انہیں باقی نہ چھوڑا. سمود کو عاد ثانی کہتے ہیں، اس لیے عاد کو عاد اولا کہا گیا، پہلے یا قدیم عاد، اور سمود عاد ثانی جو ان کے بعد آئے. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو اللہ نے باقی نہ چھوڑا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ، اور قوم نوح اس سے پہلے. إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، بے شک وہ لوگ بڑے ظالم اور سرکش تھے، یہ بھی غرق کیے گئے. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور الٹا دی گئی بستیوں کو بھی اللہ نے دے مارا. لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کی طرف اشارہ. فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، تو اس کو ڈھانپ لیا جیسے کہ ڈھانپ لیا. مراد ہے پتھروں کی بارش سے اللہ نے ڈھانپ دیا. یہ پچھلے نافرمانوں کا انجام بیان کر کے بار بار عبرت دلائی جا رہی ہے. ناظرین کرام، یہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كلام الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ النجم کا. پچھلی نافرمان قوموں کے انجام کا ذکر آیا عبرت کے لیے. آئیے مطالعہ آگے بڑھائیں. سورۃ النجم آیت نمبر 55 سے ارشاد ہوا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ظالموں کا انجام بیان کر دیا جانا بھی اللہ کی نعمت ہے. ظالموں سے زمین کو پاک کر دیا جانا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. پس تم اللہ کی کن کی نعمتوں میں شک کرو گے. ہَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ازفت الآزفہ، قریب آنے والی قریب آ گئی، یعنی قیامت. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس سے کوئی کھولنے والا نہیں. قیامت اللہ کے حکم سے ہی برپا ہوگی. افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ قیامت برپا ہونے والی. وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو اور تم روتے نہیں کہ کیا کچھ نافرمانوں کے ساتھ کل ہونے والا ہے، ڈرتے نہیں. وانتم صامدون، اور تم غافل ہو. ہم بھی سوچیں، کھیل تماشے میں تو نہیں اڑا دی ہم نے قیامت کے بیان کو، بھول تو نہیں گئے، غفلت میں تو نہیں پڑے. کیا ہم مرنے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ سوچئے، کیا آخرت ہمیں یاد ہے کہ نہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو سوچنے اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. یہ آیت سجدہ ہے، اس پر سجدہ تلاوت ہمیں ادا کرنا چاہیے. اور یہ پہلی آیت تھی نزول کی ترتیب کے اعتبار سے کہ جس پر سجدہ کیا جاتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول حرم میں تلاوت فرما رہے تھے. آپ سجدے میں گئے تو بے اختیار سارے مشرک بھی سجدے میں چلے گئے. بخاری شریف کی روایت ہے، ابی بن خلف کے سوا کہ اسے مٹی اٹھا کر اپنے ماتھے پر رکھ لی. اتنا اس کلام کا اثر ہوا کہ بے اختیار سب کے سب لوگ سجدے میں چلے گئے. اللہ فرما رہا ہے اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. یہ عبادت 24 گھنٹے مطلوب ہے. سب کے سب لوگ سجدے میں چلے گئے. سارے کے سارے مشرک جو اس آیت کو سن رہے تھے سجدے میں چلے گئے، سوائے امیہ بن خلف کے کہ جو مشرکوں کا ایک سردار تھا وہ سجدے میں نہیں گیا. اس نے مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی پر لگا لی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سجدے میں چلے جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو. اللہ ہمیں 24 گھنٹے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، سورۃ النجم کے بعد آغاز ہوتا ہے سورۃ القمر کا. اس میں
چاند کے شق یعنی دو ٹکڑے ہو جانے کے معجزے کا بیان، اللہ تعالیٰ نے بشارت اور انذار دونوں پہلوؤں کو اختیار کیا۔ پچھلی قوموں کے حالات بھی بیان ہوئے، جو باتیں ہم نے طویل مکی صورتوں میں پڑھی اب ان کے خلاصے ہیں جو آخری پاروں کی ان صورتوں میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ آئیے سورۃ القمر کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ عطا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف انگلی اٹھائی اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، پہاڑ کے ایک طرف ایک ٹکڑا اور دوسری طرف دوسرا ٹکڑا۔ اس کا مشاہدہ مشرکین نے بھی کیا اور جھٹلانے والے جھٹلاتے رہے، مگر اللہ نے ایک اور دلیل اپنی نشانیوں میں سے عطا کر دی۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ جیسے یہ چاند ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور واپس اس کو جوڑ دیا گیا، قیامت کا برپا ہونا ہوگا۔ یہ سورج چاند یہ سارا نظام درہم بھرم کر دیا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں۔ وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں تو ایک جادو ہے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌ، اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جھٹلانے والوں کا انجام وہ بھی وقت مقررہ پر آئے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ گئیں جن میں عبرت کا سامان موجود ہے۔ حکمتٌ بالغۃ، کامل حکمت کی باتیں۔ فما تغنی النذر، پس ڈرانے والوں نے ان کو فائدہ نہ دیا، یہ ہر دھرمی پر اڑے ہی رہے۔ فتول عنہم، پس اے نبی آپ ان سے منہ پھیر لیجئے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن ایک بلانے والا ایک ناگوار شے کی طرف ان کو بلائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ خش عن ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، وہ قبروں سے اس طرح نکلیں گے کأنہم جراد منتشر، جیسے کہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں، بکھرے ہوئے ہوں گے مدہوشی کی حالت میں۔ مہطعین الی الداع، پکارنے والے کی طرف لپکتے ہوں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہیں گے یہ تو بڑا سخت دن ہے۔ اب نافرمان جھٹلانے والی قوموں کا ذکر آ رہا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے۔ فکذبوا عبدنا، بس انہوں نے ہمارے بندے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ وقالوا مجنون وازدجر، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو مجنون ہے یا اس کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کچھ بد کلامی ان لوگوں نے پیغمبر کے بارے میں کی۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پس انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب بے شک میں مغلوب ہوں، پس تو میری مدد فرما۔ یہ دعا اللہ نے قبول کی نوح علیہ السلام کی، اور عذاب آیا قوم پر۔ ارشاد ہوا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پس ہم نے کثرت سے برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے، خوب پانی اوپر سے برسایا گیا۔ وفجرنا الارض عیونا، اور زمین سے چشمے جاری کر دیے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، پس زمین و آسمان کا پانی مل گیا اس کام پر جس کا فیصلہ کر دیا گیا۔ زمین سے بھی پانی کے چشمہ اول پڑا اور آسمان سے پانی آ گیا اور ان کو غرق کرنے کا پورا اہتمام فرما دیا اللہ نے۔ وحملناه على ذات الواح ودسر، اور ہم نے انہیں سوار کر لیا تختوں اور کیلوں والی کشتی پر۔ تجری باعیننا، جو ہماری نگاہوں کے سامنے مراد ہماری نگرانی میں چلتی تھی۔ جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ ہے اس شخص کا جس کی ناقدری کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کا انکار کرنے والوں، ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے بدلہ دیا ہے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور یقیناً ہم نے اسے ایک نشانی کے طور پر رہنے دیا، بس تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ اس واقعے کو اللہ نے نشانی بنا دیا، وہ کشتی بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی۔ کوئی ہے جو اس واقعے سے عبرت حاصل کرے اور حق کو قبول کرے اور باطل سے بچے اور اللہ کی فرمانبرداری کی روش اختیار کرے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، بس دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب اور کیسا ہوا میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے ذکر یعنی نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے
قرآن کو آسان کر دیا تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. یہ آیت 4 مرتبہ اس سورت میں آئی ہے. اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں سورت کی آیت نمبر 17، پھر آیت نمبر 22، پھر آیت نمبر 32، پھر آیت نمبر 40. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سورت میں ایک ہی آیت ایک ہی الفاظ میں 4 مرتبہ ارشاد فرمائی ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے حصول کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. اس قرآن کا اوپن انویٹیشن تمام انسانوں کے لیے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، نہ اس پر مسلمانوں کی اجارہ داری اور منوپلی ہے، تمام انسانیت کے لیے اللہ کا پیغام واضح ہے. ہاں تذکر کے لیے آسان، یاد دہانی کے لیے. ان واقعات کا بیان مزید ابھی آ رہا ہے، ان کو سمجھنا آسان، ان سے عبرت حاصل کرنا آسان. اللہ کی نشانیوں کا ذکر آتا ہے، اللہ کو پہچاننا آسان. آخرت کا ذکر بار بار آتا ہے، اس پر یقین کرنا آسان. موت کا تذکرہ بار بار آتا ہے، اس کو ماننا آسان. ہدایت کا بنیادی سامان اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے عطا فرما دیا، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے. ہاں قرآن کی گہرائی میں اتر کر اس سے علم و حکمت کے موتی نکالنا، ہر دور کے مسائل کا حل تلاش کرنا، یہ ایک اسپیشلائزڈ جاب ہے. اور یہ اہل علم جو پوری زندگیاں بھی لگا دیں تب بھی حق ادا نہیں کر سکتے، ان کے کرنے کا کام ہے. قرآن کی ایک ہدایت آسان جو سب کے لیے اوپن ہے، وہ اس کے سرفیس پہ موجود ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. ہاں قیامت تک یہ قرآن چلتا رہے گا، اس کی علم و حکمت کے نئے نئے موتی سامنے آئیں گے. ان کو تلاش کرنے کے لیے گہرائی میں اترنا ہوگا. پوری زندگی لگا کر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن جہاں تک قرآن کے آسان ہونے کا تعلق، ہدایت بنیادی طور پر بالکل آسانی سے بیان کر دی گئی، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. بنیادی پیغام سب حاصل کر سکتے ہیں، مگر ہر کوئی چاہے کہ میں جس طرح چاہوں ترجمہ کر دوں قرآن کا، جو چاہوں تفسیر کر دوں، جس کو چاہوں حلال کر لوں، جس کو چاہوں حرام، اس کی اجازت نہیں. قرآن میں گہرائی کے لیے، قرآن میں گہرے غور و فکر کے لیے، پھر قرآن پر نگاہ ہونا، حدیث پر نگاہ ہونا، فقہ پر نگاہ ہونا، عربی زبان کی گہرائی پر نگاہ ہونا اور دیگر علوم پر نگاہ ہونا، یہ سارے عوامل ضروری ہیں. ان سارے علوم و فنون کو حاصل کرنا ضروری ہے، تب جا کے کوئی گہرا غور و فکر ہو سکتا ہے. مگر آسان ہدایت سب کے لیے اوپن کر دی گئی. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی تم میں سے ہے جو نصیحت حاصل کرے. كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، قوم عاد نے جھٹلایا، پس دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ، بے شک ہم نے ان پر ایک نامبارک دن میں ایک تند اور تیز ہوا بھیجی جو ان پر چلتی ہی چلی گئی. تنزع الناس، وہ لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی، اتنی زوردار ہوا. كأنهم أعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ جڑ سے اکھڑی ہوئی کھجور کے تنے ہوں. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، بس دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے نصیحت کے لیے، بنیادی ہدایت کے حصول کے لیے قرآن کو آسان کر دیا تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. اللہ کی پکار تو آ رہی ہے، کیا ہم نصیحت حاصل کر رہے ہیں؟ اللہ اپنے کلام کا مزید ہمیں فہم عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصدح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعد